ہم رضی اللہ کہتے ہیں مگر ان کے فضائل پر ایک حدیث بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ آخری حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر پرہیزگار تھے، کس قدر اللہ سے محبت کرنے والے تھے، جس کے اندر ایک شخص ہے عماد الاسلام، وہ یہاں تک الفاظ کہتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان کے اندر کوئی حدیث ہی نہیں ہے، کہتا ہے کوئی ان کے فضائل بیان ہی نہیں ہوئے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہہ دینا بڑی بہادری کے ساتھ کہ ان کے بارے میں کوئی حدیث ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ بے شمار احادیث ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان پر، ان کے مرتبہ اور مقام پر۔ آپ اس سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آپ نے فون کیا ہے یا مناظرہ کرنے کے لیے؟ مناظرہ نہیں، آپ نے بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھی نہ حضرت معاویہ رضی اللہ کے ہم رضی اللہ کہتے ہیں مگر ان کے فضائل پر ایک حدیث بھی نہیں ہے میرے بھائی۔ یہ آخری حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر پرہیزگار تھے، کس قدر اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ لوگ آج باتیں کرتے تبرہ کرتے ہیں سیدنا معاویہ کی ذات پر، ذرا غور کریں کہ ان پر کس طرح اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے عصر کی نماز کے بعد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتے عصر کی نماز کے بعد میں بیٹھا تھا، کچھ اور صحابہ بیٹھے تھے، ہم بیٹھ کر آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نظر آئے اور وہ گھر سے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے جلدی میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے بھی راستے میں سیٹ کیے، آتے آتے اپنی تہبند کو سیٹ کر رہے تھے، اپنے کپڑوں کو سیٹ کر رہے تھے اور آ بھی رہے تھے، اتنے جلدی میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا ما اجلسکم، ذرا بتلاؤ تو صحیح کس وجہ سے تم لوگ یہاں بیٹھے ہو؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں جن کے اندر سیدنا معاویہ ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نذکر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم تعریفات کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ہم اللہ تعالیٰ کی شان کو بیان کر رہے ہیں، حمد بیان کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ہی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کیا بات یہی ہے؟ کیا اسی وجہ سے بیٹھے ہو؟ کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے، مقصد یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگر بات اسی طرح ہے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ تعالیٰ اس وقت عرش پر تمہارے اوپر فخر محسوس کر رہا ہے، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہا ہے میرے فلاں فلاں بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، جن کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، اور اللہ ان پر فخر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر فخر کرے تو پھر ہمیں فخر کیوں نہیں ہونا چاہیے ایسے عظیم صحابی پر؟ یہ سارے کے سارے جملہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ان کی طرح ایمان لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ، چاہے وہ سیدنا معاویہ ہو، چاہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سارے صحابہ ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان کی طرح ایمان لاؤ تو کامیابی ہے تمہارے لیے۔